وہی ہے بندہ حر جس کی ضرب ہے کاری، نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری۔ ازل سے فطرت اعرار میں ہیں دوش بدوش، قلندری و قبا پوشی و کلہ داری۔ زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ وجود انہی کا طواف بتاں سے ہے آزاد، یہ تیرے مومن و کافر تمام زناری۔ اس نظم میں اقبال نے مردان خدا یعنی قلندروں کی شان واضح کی ہے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ مرد حر کی شناخت یہ ہے کہ اس کی ضرب کاری ہوتی ہے۔ وہ شخص مرد حر کا لقب ہرگز نہیں پا سکتا جو کہ عیار ہو اور مکاری کرتا ہو۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں اعرار کی فطرت میں ہمیشہ سے دو شانیں نظر آتی ہیں، قلندری اور کلہ داری یعنی درویشی اور سلطانی۔ تیسرے شعر میں اور وہ چنگاری جسے زمانہ دنیا میں آفتاب کی طرح چمکاتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے، یعنی وہ تمام کارنامے جن پر زمانہ فخر کر سکتا ہے ہمیشہ مردان حر ہی نے انجام دیے ہیں۔ چوتھے شعر میں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کی بت پرستی سے پاک ہیں، یہ دنیا کی کسی طاقت یعنی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ بندہ حر آزاد انسان مراد مومن، ضرب کہتے ہیں وار کو، حملے کو، کاری پورا اثر والا، حرب کہتے ہیں لڑائی جنگ۔ ازل سے ابتدا سے، فطرت احرار آزاد انسانوں کی طبیعت، دوش بدوش کندھے سے کندھا ملائے ہوئے، قلندری قلندر ہونے کی کیفیت، قبا پوشی قبا پہننے کی حالت، مراد مذہبی عالم یا شیخ، کلہ داری کلہ یعنی تاج رکھنے کی کیفیت، مراد بادشاہت، طواف بتاں بتوں کے گرد چکر لگانا، عبادت کا انداز، زناری زنار پہنے ہوئے، مراد بت پرست۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خواب دیدہ نہ بیدار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ اس نظم میں اقبال نے مستی کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں اور 3 موجودہ صورتوں کو بیان کرنے کے بعد چوتھی صورت کے فقدان پر ماتم کیا ہے۔ کہتے ہیں پہلے شعر میں کہ صوفی کی طریقت میں تو فقط مستی احوال پائی جاتی ہے، اور جو ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار نظر آتی ہے۔ احوال کہتے ہیں طریقت کی اصطلاح ہے، یعنی وہ روحانی منزلیں جو ایک سالک یا مسافر اپنے روحانی عروج کے سلسلے میں طے کرتا ہے، یعنی صوفی کے ہاں حال ہی حال ہے اور ملا کے ہاں قال ہی قال ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں اب رہے شاعر تو ان کے ہاں نری مستی افکار ہے، وہ ہر وقت فکر سخن میں مست رہتے ہیں اور دنیا سے بے خبر ہیں، ان کی زندگی بیداری اور خواب کے درمیان بسر ہوتی ہے اور ان کی شاعری مردہ اور افسردہ اور بے ذوق ہے۔ الغرض ہماری قوم میں صوفی بھی ہیں اور ملا بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور سب ماشاءاللہ قابل رشک ہیں، لیکن کوئی ایسا مرد مجاہد نظر نہیں آتا جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار ہو۔ یہ مستی کی چوتھی قسم ہے۔
اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو سورۃ العصر میں ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لا کے عمل صالح بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہر جگہ عمل صالح ہی کی تاکید کی ہے اور ساری دینی اور دنیاوی کامیابی کو عمل صالح ہی پر موقوف کیا ہے۔ مستی کردار عمل یا جد و جہد میں جوش و جذبے کا انداز، طریقت اپنی ذات، نفس کو نفسانی خواہشات سے پاک رکھنے کے اصول یعنی صوفیوں کا مسلک۔ مستی احوال تصوف کی اصطلاح میں صوفیوں کے وجد کی کیفیت۔ مستی گفتار باتوں کی مستی یعنی صرف واز کرنا، جد و جہد نہ کرنا۔ نوا آواز کو کہتے ہیں یعنی شاعری، مردہ ہے مری ہوئی، مراد اثر سے خالی، افسردہ بجھی ہوئی، بے اثر۔ افکار کہتے ہیں فکر کی جمع، خیالات۔ سرمست کہتے ہیں بہت مست، خواب دیدہ، سویا ہوا، بے عملی کی حالت۔ بیدار کہتے ہیں جاگنے والی، عمل کی حالت۔ مرد مجاہد ایگزیکیوٹ کرنے والا، عمل کرنے والا، دلیر، رگو پے جس کا رواں رواں، جسم کا رواں رواں۔ مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب اللست۔ فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مارکے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے ملت کے لوگوں کو شکست کا حقیقی مفہوم سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں پہلے شعر میں عمل کا جذبہ، ایگزیکیوشن کا جذبہ وہ بالکل فنا ہو گیا ہے، اور بہت سارے جو عقائد ہیں وہ غیر اسلامی ہیں اور دنیا سے بے خبر ہو گئے ہیں، اور جب کوئی سوال کرے کہ کیا کر رہے ہو تو کہہ دو ہم تو جام اللس پی کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں یہ تو ہوا موجودہ دور کے صوفی کا حال، اب رہے علماء اور فقیہ تو وہ بھی اگرچہ زبان سے رہبانیت کی تردید کرتے ہیں لیکن ان کا عمل بھی غیر اسلامی اصول پر ہے، یعنی وہ کلمہ حق کہنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں بس کشمکش حیات سے ملت کے جو لوگ ہیں وہ دور ہو گئے ہیں۔ دراصل یہی تو شکست ہے۔ شکست کیا ہے کہ انسان ایگزیکیوٹ نہ کرے، ایکشن نہ کرے، عمل نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، سختیاں برداشت نہ کرے۔ تو میسج یہی ہے کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور عمل کریں، ایگزیکیوٹ کریں۔ شکست کہتے ہیں ناکامی کو، مراد ہے جد و جہد نہ کرنا اور ہمت ہار کر بیٹھنا۔ مجاہدانہ حرارت ایسی گرمی یعنی ایسا جوش و جذبہ جس میں مجاہد کیسے عمل ہوں۔ شراب اللست ایسی شراب یعنی صوفی کا ایسا ذکر و فکر جس کا تعلق صرف خدا کی ذات سے ہو۔ اللست اشارہ ہے سورہ اعراف کی ایک آیت کی طرف جس میں خدا تعالیٰ نے روحوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ فقیہ شہر، شہر کے مفتی۔ رہبانیت عیسائیوں کے پادریوں کی ترک دنیا کی حالت۔ جنگ دست بدست مراد حق بات کہنے پہ بر صغیر کے برطانوی حکمرانوں سے کھلا لڑائی۔ گریز کشمکش زندگی سے یعنی زندگی کی کھینچا تانی یعنی زندگی کے ہنگامے سے۔
ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی، باہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی زد سے۔ عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا، ایک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے۔ اس نظم میں اقبال نے عقل و دل کے باہمی رشتے کو واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں کائنات کی ہر شے پہ خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، عقل کی حکومت ہے، اور دنیا کی ہر چیز تک عقل کی رسائی ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں غرض ایک دنیا عقل کی غلام ہے اور اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے، لیکن اس کائنات میں صرف ایک ایسی چیز ہے جو ہر لحظہ اس عقل سے الجھتی رہتی ہے اور اس کے کہنے کے خلاف کرتی رہتی ہے، اور وہ چیز دل ہے۔ مثلاً عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھو ارباب حکومت کی شان میں قصیدے کرو، اور اگر دن کو رات کہیں تو تم بھی یہی کہو کہ بے شک رات ہے۔ ان کے ظلم و کرم کو برداشت کرو اور ان سے عہدے لے لو، جاگیریں حاصل کر لو۔ لیکن دل کہتا ہے کہ چند روزہ زندگی کے لیے ضمیر فروشی اور غداری کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ نوری مراد فرشتے، عقل خدا داد خدا کی دی ہوئی عقل، زد کہتے ہیں نشانہ۔ جلال ازلی ایسا روب و دبدبہ اور شان و شوکت جو ہمیشہ برقرار رہے۔ مرقد کا شبستان بھی اسے راس نہ آیا، آرام قلندر کو تہ خاک نہیں ہے۔ خاموشی افلاک تو ہے قبر میں لیکن بے قیدی و پہنائی افلاک نہیں ہے۔ ان دو شعروں میں علامہ اقبال نے قلندر یا مرد مومن کی ایک خاص صفت کا بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں قلندر کو مر کر بھی آرام و سکون نصیب نہیں، مرقد کا شبستان بھی اسے راس نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں قبر میں افلاک کی سی خاموشی تو ہے لیکن ان کی سی وسعت نہیں ہے، اور قلندر چونکہ مرد آفاقی ہوتا ہے اس لیے اس کا زاویہ نگاہ بھی نہایت وسیع ہو جاتا ہے۔ چونکہ دنیاوی زندگی میں وہ ساری دنیا پر حکمران ہوتا ہے، اس لیے قبر کی چند گز زمین بھلا اسے کیسے راس آ سکتی ہے۔ یہ شاعرانہ انداز بیان کی بہترین مثال ہے کہ اقبال نے کس خوبی سے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ قلندر کی طبیعت قید اور حد سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ اس میں الہی صفات کا پرتو ہوتا ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ غیر محدود اور لا نہایت ہے، لہٰذا مومن مرد قلندر میں بھی یہی رنگ پیدا ہوتا ہے۔ مرقد قبر کو کہتے ہیں، شبستان رات کو سونے کی جگہ، راس نہ آیا مزاج کے مطابق نہ ہوا۔ قلندر خدا کا فقیر یعنی محبوب حقیقی کی ذات میں خود کو فنا کرنے والا۔ تہ خاک مٹی کے نیچے یعنی قبر میں، خاموشی افلاک آسمان کی خاموشی، بے قیدی قید میں نہ ہونا آزادی، پہنائی افلاک آسمان کی وسعت۔ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا بنگاہ قلندر سے گزر جا۔ میں کشتی و ملا کا محتاج نہ ہوں گا، چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا۔ توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا،
ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا، مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ اس نظم میں اقبال نے ہم کو قلندر کی پہچان بتائی ہے۔ واضح ہو کہ اقبال کے کلام میں قلندر مومن، مرد حر، فقیر، مرد آزاد، مرد حق، آگاہ و خدا مست اور بندہ حق ہے، یعنی وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہو اور اپنی خودی کو مرتبہ کمال تک پہنچا لیا ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ قلندر کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمان و مکان پہ حکمران ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے اس لیے وہ بھی بالا تر ہوتا ہے۔ اقبال نے اس نظم میں اس نقطۂ عمیق کو شاعرانہ انداز سے واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قلندر زمانے سے یہ کہتا ہے کہ تجھے مرد مومن کی مرضی پہ چلنا ہوگا۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، قلندر زمانے سے کہتا ہے چونکہ میرے ہنگامے تیری طاقت سے زیادہ ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ تو میری قیام گاہ سے کترا کر، یعنی اپنا دامن بچا کے نکل جا۔ تو ساری دنیا کو تو اپنا پابند بنا سکتا ہے، لیکن مومن کو اپنا مطیع نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ تجھ پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میری شان یہ ہے کہ اگر تو چڑھتے ہوئے دریا کی شکل میں تو میرے سامنے آئے گا تو میں کشتی اور ملا کا محتاج نہیں بنوں گا، بلکہ تجھ کو حکم دوں گا کہ تو پایاب ہو جا۔ کیا میری تکبیر نے تیری طلسم کو پاش پاش نہیں کر دیا؟ اگر تجھ میں حقائق تاریخ کو جھٹلانے کی ضرورت ہو تو جھٹلا دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ قلندر تو تمام عناصر کائنات کا محاسب ہے، یعنی سب پر حکمران ہے، اور زمانے کا مرکب نہیں بلکہ راکب ہے۔ درویش جواں مرد، خدا کی محبت میں فنا، دلیر اور نڈر انسان، بندہ حق، اللہ کا بندہ یعنی مرد مومن، بنگائے قلندر، قلندر کا ٹھکانہ۔ محتاج کہتے ہیں حاجت مند کو، ضرورت مند کو۔ چڑھتا ہوا دریا، وہ دریا جس میں طغیانی آئی ہوئی ہو۔ تکبیر، اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا۔ مکر جانا، اپنی بات سے پھر جانا، سچی بات کو جھٹلانا۔ جرت کہتے ہیں دلیری کو، بہادری کو۔ مہر و ماہ و انجم، سورج اور چاند اور ستارے۔ محاسب کہتے ہیں حساب کرنے والا، مراد پوچھ گچھ کرنے والا، حکومت کرنے والا۔ ایام کہتے ہیں یوم کی جمع دن۔ مرکب سواری کو کہتے ہیں۔ راکب سوار، مراد حکمران، حاکم۔ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے۔ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے۔ جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے۔ یا مردہ ہے یہ نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ اس نظم میں اقبال نے فلسفے کی حقیقت بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ عقلی کاوشوں کا دوسرا نام ہے،
اور وہ عقل صرف ارباب جنوں یعنی عاشقان حق کے حلقے میں بیٹھنے سے پیدا ہو سکتا ہے جو حق و باطل میں امتیاز کر سکے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ کالج کے جوانوں کے افکار خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ قلندر کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اے کالج کے مغرب زدہ ملت کے نوجوانوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو کس قسم کے الحاد انگیز خیالات میں مبتلا ہے۔ تیرا دماغ شکوک اور شبہات کی آمجگاہ بنا ہوا ہے، کیونکہ میں خود جب کالج میں موجود تھا اور اس قسم کا مطالعہ کر رہا تھا تو اسی قسم کے ناپاک خیالات کا شکار رہتا تھا۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں لیکن عقل مند آدمی کبھی لفظی بحث میں نہیں جاتا، ان کو تو معنی سے علاقہ ہوتا ہے نہ کہ لفظ سے۔ جس طرح غوطہ خور اگرچہ صدف کی تلاش کرتا ہے لیکن اس کا مقصود وہ صدف نہیں بلکہ گوہر ہوتا ہے۔ چوتھے شعر میں کہتے ہیں پس اگر تجھے معنی کی آرزو ہے یعنی حقیقت سے آگاہ ہونے کا شوق ہو تو وہ عقل پیدا کر جو شعلے اور شرر میں تمیز کر سکے، اور یہ عقل کتابوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ارباب جنون کی سوسائٹی کا ممبر بننے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پانچویں شعر میں جب تجھے اللہ اور رسول کے عاشقوں کی صحبت کے طفیل میں وہ عقل حاصل ہو جائے گی، اور اس عقل کو اصطلاح میں نور قلب کہتے ہیں، تو پھر تیرا دل جس فلسفے کی تصدیق کر دے پس وہی صحیح ہے اور موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی، اور جو فلسفہ عقلی مسائل کی تصدیق نہ کرے وہ غلط ہے۔ پھر چھٹے شعر میں یاد رکھ کہ جو فلسفہ خون جگر سے نہ لکھا جائے یعنی جس فلسفے کو دل کی تائید حاصل نہ ہو وہ یا تو مردہ ہے یا قریب الموت ہے، یعنی وہ کسی توجہ کا مستحق نہیں بلکہ غلط ہے اور گمراہی کا باعث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کا دل یا نور ایمانی فلسفے کی صحت کی کسوٹی ہے۔ صحیح فلسفہ وہ ہے جس کی تصدیق دل کرے۔ فلسفہ علم کی ایک شاخ، حکمت وہ عمل جو اشیاء کے وجود کی حقیقتوں اور اسباب سے متعلق بحث کرے، خفی ہو چھپے ہوئے، جلی ہو روشن ہو واضح ہو، الفاظ کے پیچ لفظوں کا الٹ پھیر۔ غواص کہتے ہیں غوطہ لگانے والا جو دریا کی تہ میں موتی تلاش کرے۔ حلقہ ارباب جنوں یہاں مراد عشق حقیقی میں ڈوبے ہوئے انسان کا حلقہ، گہری بصیرت والے۔ پیچیدہ، مشکل، تصدیق کسی بات یا معاملے کے صحیح ہونے کی گواہی دینا۔ تابندہ گوہر چمکتا ہوا موتی، گرفتار کہتے ہیں پکڑا ہوا، مبتلا، خون جگر مراد عشق کا جذبہ۔ عقل بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو زن و تخمین تو زبوں کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات، خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارع اسرار حیات۔ اس نظم میں اقبال نے وحی کی ضرورت عقلاً ثابت کی ہے۔ کہتے ہیں پہلے شعر میں عقل چونکہ بے مایہ ہے یعنی اسرار حیات سے واقف بہت ہے، اس لیے عقلاً ثابت ہے کہ وہ امامت یا رہبری یا رہنمائی کی سزاوار نہیں ہے۔ عقل کا سرمایہ صرف ظن و تخمین ہے یعنی قیاس، گمان، اندازہ، اور اگر انسان صرف قیاس پر زندگی بسر کرنے لگے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ مثلاً ہمیں
ایک صحرا کو عبور کرنا ہے، ہم نے قیاس کر لیا ہے کہ اس صحرا ریگستان میں کہیں نہ کہیں پانی ضرور ملے گا، اس لیے پانی کا ذخیرہ ساتھ نہیں لیا۔ اتفاق ایسا ہوا پانی کہیں نہ ملا، لہٰذا ہماری بربادی یا موت یقینی ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، اے انسان تیری عقل بے مایا ہے، تیری فکر بے نور ہے، یعنی تو اکثر اوقات اپنے استنباط اور استخراج میں غلطی کر جاتا ہے، اور تیرا جذب عمل بے بنیاد ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے جو جذبہ تیرے اندر پیدا ہوتا ہے یا جس جذبے کی بنا پر تو آمادہ عمل ہوتا ہے، وہ جذبہ کسی مضبوط بنیاد پہ قائم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو عمل کسی عمل پہ راغب ہوتا ہے، لیکن فوراً دوسرا خیال آتا ہے اور اس جذبے کو فنا کر دیتا ہے۔ جب تیری عقل بے مایا ہے، تیری قوت فکر بے نور ہے اور تیرا جذبہ عمل بے بنیاد ہے، زندگی کی طاری راہ کیسے منور ہو سکتی ہے؟ یعنی زندگی کے پیچیدہ اور دشوار مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اسے شعر میں کہتے ہیں، ہم عقلاً اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر حیات میں اپنے اسرار رموز کی شرح خود ہی نہ کرے تو ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں عمل اچھا ہے، فلاں عمل برا ہے؟ اگر حیات خود شرح اسرار نہیں کرتی تو پھر فعل تخلیق انسان عبث قرار پائے گا۔ یعنی جب کوئی صحیح رہنما نہیں تو انسان راہ حیات کس طرح طے کر سکتا ہے؟ تو پھر اسے پیدا کر کے خدا نے اس سے یہ کیوں کہا کہ صراط مستقیم پر چل؟ بس ثابت ہوا کہ خود حیات کا تقاضا ہے کہ اسے ہدایت ملے، اور یہ ہدایت جو بعض کامل اور اکمل انسانوں کے واسطے سے دنیا کو ملتی ہے، اصطلاح میں وحی کہلاتی ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات میں وحی کا سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ سرچشمہ ہے۔ وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو جبرائیل کے ذریعے پیغام، بے مایا جس کی کوئی قیمت نہ ہو، بے قدر، حقیر، سزاوار، اہل یا کسی چیز کے لائق ہونا، ظن و تخمین، گمان اور اندازہ۔ زبوں کہتے ہیں خوار کو، عاجز کو، ناتواں کو۔ کار حیات زندگی کا کام، مراد زندگی کے معاملات۔ بے نور جس میں روشنی نہ ہو، جذب عمل عمل کی کشش، مراد اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کا جذبہ۔ شب تار حیات زندگی کی تاریک رات۔ ناخوب جو اچھا نہ ہو، شرح تشریح کرنے والی۔ اسرار حیات زندگی کے بھید، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ان دو شعروں میں اقبال نے نماز کی حقیقت بیان کی ہے، یعنی اگر ملت کے لوگ سچے دل سے خدا پرستی اختیار کریں تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمان، کفر اور اسلام کی آویزش آدم کے وقت سے چلی آ رہی ہے، اس لیے کفر یعنی شیطان ہر زمانے میں ملت کے لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور نئے نئے قسم کے بت تراشتا رہتا ہے اور ان کو دل فریب شکلوں میں ملت کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ مثلا پہلے زمانے میں لات و منات مشہور بت تھے، اس زمانے میں عہدے، منصب، خطابات، جاگیریں، سرداری وغیرہ شاہی جو ملت کے لوگوں کو صراط مستقیم سے برگزشتہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، ان بلند مقاصد کے حصول کے لیے ملت کے لوگ ارباب حکومت کی عیش گاہوں اور کوٹھیوں کا طواف کرتے ہیں
اور مسلسل ان طاقتور لوگوں کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں، پھر کہیں جا کے کوئی عہدہ ملتا ہے چاپلوسی کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، اگر تم صرف خدائے واحد کو اپنا معبود اور مسجود بناتا اور صرف اسی کے سامنے خلوص سے سجدہ کر لے تو تجھے میں یقین دلاتا ہوں کہ تجھے سینکڑوں جھوٹے اور فانی خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات مل جائے گی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تو اس ایک سجدے کو تو بہت گراں سمجھتا ہے۔ بھیس کہتے ہیں شکل کو، صورت کو، روپ کو۔ پیر یعنی بوڑھا، آدم مراد انسان، جواں ہیں یعنی اسی طرح برقرار ہیں، پوجے جا رہے ہیں۔ لات و منات قبل اسلام کے وہ بدھ جن کی عرب میں پوجا ہوا کرتی تھی۔ گراں، بھوجل، بھاری۔ ایک سجدے کے معنی ہیں صرف ایک خدا کو سجدہ کرنا۔ مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بو قلمونی، وہ چاند یہ تارا ہے، وہ پتھر یہ نگی ہے، دیتی ہے میری چشم بصیرت بھی یہ فتویٰ، وہ کوہ یہ دریا ہے، وہ گردوں یہ زمین ہے۔ حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ صرف انسانی خودی کا وجود حقیقی ہے، یعنی خودی باقی رہنے والی شے ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں غیر حقیقی اور فانی ہیں۔ اس نقطے کی صراحت ضروری ہے کیونکہ انسان بھی فانی ہے، یعنی اس پر بھی موت وارد ہوگی، لیکن انسان اور دوسری چیزوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی خودی باقی رہے گی۔ دوسری اشیاء مثلا سورج، چاند، ستارے، پتھر، پہاڑ، دریا، آسمان اور زمین، یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر پہلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بوقلمونی یعنی اختلاف نظر آتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا۔ مثلا چاند، تارا، پتھر، نگینا یہ مختلف نظر آتے ہیں، اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ میری بصیرت مجھے یہ بھی بتاتی ہے کہ فلاں شے پہاڑ ہے، فلاں شے دریا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں لیکن جو بات حق ہے میں اسے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا، اور سچی بات یہ ہے کہ اے انسان صرف تو حقیقی معنی میں موجود ہے، تیرے علاوہ جو کچھ ہے اس کا وجود حقیقی نہیں ہے، صرف تیری خودی باقی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا مقصود اس تخلیق کائنات سے صرف یہ ہے کہ تو اپنی خودی کو اس کے رسول پاک کی غلامی اختیار کر کے مرتبہ کمال تک پہنچا سکے، اور جو کچھ تیرے علاوہ اس کائنات میں تجھے نظر آتا ہے یہ سب اسی مقصد عظمیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری خودی باقی ہے اور یہ ساری کائنات فانی ہے۔ بال جبریل میں بھی اسی خیال کو وہ لکھتے ہیں، ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، باقی ہے نمود سیما بھی۔ مقصود اقبال کا اظہار اس حقیقت سے ہے کہ اے ملت کے لوگوں، جب یہ مسلم ہے کائنات میں جو کچھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کسی چیز کو ثبات اور دوام نہیں، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو کس قدر بیوقوفی کی بات ہے کہ تو ان موہوم اشیاء کی طلب میں اپنی تخلیق کے اصل مقصود سے غافل ہو جائے۔ تجھے اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ تو زر یا زمین کے حصول میں اپنا وقت لگائے اور اپنی خودی کو تباہ کرے۔ یاد رکھ کہ دنیا کی کوئی چیز مومن کے لیے مقصود باللذت نہیں ہو سکتی، اور صرف اللہ سے دل لگاؤ، اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر سے دل لگایا اسی وقت وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ بوقلمونی مختلف یا کئی رنگوں کا ہونا۔ نگی کہتے ہیں نگینے کو، قیمتی پتھر کو۔ چشم بصیرت مراد دور تک یا گہرائی تک دیکھنے والی آنکھ، کسی بات کی تہہ تک پہنچنے والی نگاہ۔ فتویٰ کہتے ہیں شرعی یا مذہبی فیصلہ۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ حق بات کہتے ہیں سچی اور کھری بات۔
دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تیرے بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ۔ تو ضمیر آسماں سے ابھی آشنا نہیں ہے، نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارہ۔ تیرے نیستہ میں ڈالا میرے نغمے سحر نے، میری خاک بے سپر میں جو نہا تھا ایک شرارہ۔ نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش و فردا، جسے آ گئی میسر میری شوخی نظارہ۔ کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، تیرا دل جذبہ محبت سے خالی ہے، اس لیے مردہ ہے۔ لہٰذا اگر تو دنیا میں سربلندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو زندہ کر لے، کیونکہ دنیا میں قوموں کے مرض کہن یعنی غلامی کا علاج صرف یہی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں آزادی کا بے پناہ جذبہ پیدا کر لیں۔ جب دل میں کسی شے کے حصول کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے تو گویا وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ تیرے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی امنگ نظر نہیں آتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے تجھ پہ جادو کر کے عقل و خرد سے بیگانہ کر دیا ہے، جو تو مشکلات اور مصائب سے اس قدر گھبرا جاتا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے قوانین فطرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا، تو نے اس پہ غور نہیں کیا کہ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شخص آزاد فضا میں زندگی بسر کرے۔ پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں اس لیے میں نے تیری زندگی میں ہلچل پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں آزادی کی تڑپ پیدا ہو جائے، لیکن تیرے دل میں یہ تڑپ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب تو میرے کلام میری شاعری کو غور سے پڑھے اور سمجھے اور فطرت کا مطالعہ میرے زاویہ نگاہ سے کرے۔ دل مردہ مرا ہوا دل یعنی جذبوں سے خالی دل، مرض کہن پرانا مرض، جہالت نادانی وغیرہ۔ چارہ کہتے ہیں علاج کو، بحر کہتے ہیں سمندر، یہاں مراد دل ہے، پرسکون جس میں کوئی طوفان ہو یعنی جذبوں سے خالی۔ فسوں کہتے ہیں جادو کو، اصل لفظ افسوں۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، مراد چھوٹے موٹے جذبے۔ خرابی کنارہ، ساحل کی تباہی یا بربادی۔ ضمیر آسماں، آسمان کا باطن، مراد تقدیر۔ غمزہ ستارہ، ستارے کا ناز و نخرہ، مراد تقدیر کا چکر۔ نیستہ کہتے ہیں بانسوں کا جنگل جس میں معمولی سی چنگاری پڑنے پر بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ نغمہ سحر، صبح کا نغمہ، مراد قوم کو بیدار کرنے والی شاعری۔ خاک بے سپر، چلنے والی خاک، مراد خود شاعر یا اس کا دل۔ شرارہ کہتے ہیں چنگاری کو۔ جہان دوش و فردا، گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کی دنیا، مراد یہ دنیا، یہ کائنات۔ شوخی نظارہ، دیکھنے کی قوت کی تیزی، مراد گہری بصیرت۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اے مرد خدا، تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ مسکینیوں محکومیوں نومیدیے جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔
ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قوم اس وقت ترقی کر سکتی ہے جب اس کے تمام افراد ہم خیال ہو جائیں۔ ہم خیالی کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عقائد کے لحاظ سے افراد میں افتراق نہ ہو، سب لوگ یکساں عقائد کے پابند ہوں، یعنی صرف قرآن و حدیث کے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کے سامنے نظم العین بھی ایک ہی ہو۔ اسی صورت میں قوم کے تمام افراد ایک ہی طریقے پہ سوچ بچار کرتے ہیں، اسی کو وحدت افکار کہتے ہیں۔ یہ وحدت افکار اس قدر ضروری ہے کہ اگر کسی قوم کے کسی فرد کو ایسا الہام ہو جس سے یہ وحدت فنا ہوتی ہے تو وہ الہام بھی مفید نہیں بلکہ قوم کے حق میں خالص الحاد ہے۔ یہ جو وحدت ہے اس کی حفاظت حکومت کے بغیر ممکن نہیں، یعنی قوم کے پاس طاقت ہونی لازمی ہے۔ اگر کوئی فرد اس وحدت کو فنا کرنے کی کوشش کرے تو قوم طاقت سے کام لے کر اس شخص کی اصلاح کر سکے، یعنی پہلے اسے سمجھاؤ اور وہ راہ راست پہ نہ آئے تو پھر اسے قرارداد کے مطابق واقعی سزا دے سکو۔ ایسے مفسدوں کا علاج عقل خداداد سے ممکن نہیں، یعنی اگر ان سے مناظرہ کیا جائے تو وہ باز نہیں آ سکتے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، اگر تجھ میں یہ قوت نہیں ہے تو پھر اپنی قوم کی وحدت کو برقرار رکھ سکے تو پھر اس کے سوا اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو کسی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کر۔ پھر چوتھے شعر میں یا پھر ایسا مذہب ایجاد کر جس کا تصوف تجھے مسکینیوں، محکومیوں اور دائمی مایوسی کی تلقین کرے۔ اور پھر آخری شعر میں کہتے ہیں جو ہند کے مسلمان ہیں، جہاں پہ ہندوستان میں جو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آزاد ہے، حالانکہ اسلام ایک مستقل نظام زندگی کا نام ہے اور نماز اس نظام کا صرف ایک جز ہے۔ وحدت افکار کہتے ہیں خیالات ایک جیسے ہونا، سب خیالات پہ باہم متفق ہونا۔ الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کسی وسیلے کے بغیر کسی خیال کا دل میں نازل ہونا۔ الحاد اللہ کے وجود کا انکار۔ غار کہتے ہیں پہاڑ کے اندر جو کوہ ہوتا ہے۔ مسکین کہتے ہیں جو کہ محتاج ہوتا ہے۔ محکومی کہتے ہیں غلامی کو۔ نومیدی جاوید ہمیشہ ہمیشہ کی مایوسی۔ ایجاد کہتے ہیں وجود میں لانے کا عمل، کوئی نئی چیز بنانا۔ نادان کہتے ہیں جسے کچھ علم نہ ہو، بے علم بے خبر۔